اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا اس کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ ہر کسی کے ساتھ عام مسئلہ ہے، تو سن لیجئے۔ سستی، کاہلی اور مایوسی کا تجربہ شدہ علاج۔ ڈاکٹر عبدالکافی نے بتایا کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا جس کے لمبے بال اور لمبی داڑھی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسے اپنے بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں بہت سست ہوں، بہت زیادہ نیند کے ساتھ میں مشکل سے جاگتا ہوں۔ میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں اور دوبارہ سو جاتا ہوں۔ میں اپنے کام، اپنے مستقبل اور ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب شخص اور بہت بورنگ شخص ہوں۔ مجھ میں جوش کی کمی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مہربانی فرما کر میری مدد کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اسے ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے، اس کا نتیجہ بتانے کے لیے کہا۔ تو اس شخص نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سست ہوں۔ میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں۔ میں اپنی دعاؤں، اپنے بچوں اور اپنے کاموں کو نظر انداز کر رہا ہوں اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، بیٹا، ہم گوشت اور خون ہیں۔ ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے جوش و جذبے کو کم کرتے ہیں اور ہمیں سستی اور سختی کا درس دیتے ہیں۔ میرے مشورے کو سنو اور اس کے نتیجے پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 6 دن کے بعد وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ اب میں کبھی کبھی ایک دن میں 100 مرتبہ یا 400 بار یا 1000 بار تک استغفار کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں سرگرمی اور الہام پیدا کیا ہے۔ میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کام کی جگہ کی ہر سرگرمی میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ایک نئی شراکت داری پر اتفاق کیا ہے اور میں نے 4 دن سے بھی کم عرصے میں معاہدہ کر لیا ہے۔ ان دنوں میں کبھی بھی اپنی دعاؤں سے محروم نہیں ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت قریب ہوں۔ استغفار میرے لیے ایک محرک دواؤں جیسی انرجی ڈرنک، بجلی کے چارج کی طرح بن گیا ہے۔ استغفار ایسے ہاتھ کی طرح ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک انرجی ڈرنک ہے، ایک طاقت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چھتری ہمیں سورج اور بارش سے بچاتی ہے، استغفار اس ہاتھ کی طرح ہے جو ہماری راہ میں آنے والی کسی بھی مشکل سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اپنی زندگی کی کسی بھی ناکامی یا جب آپ کو تکلیف ہو یا مایوسی ہو یا بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی پریشانی کے لیے، تو آپ استغفار کا استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست کے دوران 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ استغفار کے ساتھ ہمارا پروردگار ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرے گا۔ مسلم اسکالرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استغفار انسان کو ہر چیز میں کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ استغفار ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انرجی ڈرنک ہے۔ اللہ ہمارے استغفار کو ہماری بیماری اور ہماری خوشی اور ہماری زندگی کو بہترین زندگی میں بدلنے کا شفا بخشے۔ آمین۔